السلام علیکم۔ ہمارے ہاں دور جدید میں قرآن مجید کے مطالعے کا ایک ذوق ہے جو کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، خاص طور پر رمضان میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس مقصد کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو 2-3 اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سب جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، یعنی اس پہلو سے کہ قرآن تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن پڑھ کے وہ حاصل آپ کر لیں گے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید کے حوالے سے جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی ہے کہ قرآن مجید اصلاً یقین پیدا کرنے کی کتاب ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو پیدائشی مسلمان ہوں۔ جو لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا مذہب ایک فار گرانٹڈ چیز ہوتی ہے، ان کا آبائی مذہب ہوتا ہے۔ وہ بس کچھ چیزوں کو بچپن سے مان رہے ہوتے ہیں، تو نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات سے مان رہے ہیں اور نہ ان کو دلائل سے کوئی آگاہی حاصل ہوتی ہے، بس وہ مان لیتے ہیں۔ لیکن اس ماننے کا ایک فائدہ تو گرچہ یہ ہے کہ آپ کفر اور انکار سے بچ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کا ماننا کبھی یقین میں نہیں ڈھلتا۔ یہ اس ماننے میں پرابلم ہے، یعنی لوگ مان رہے ہوتے ہیں لیکن یقین نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ دیگر معاملات میں جب آدمی کسی چیز کو مانتا ہے تو یقین بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیدائشی ماننے میں یہ خرابی ہے کہ وہ یقین پیدا نہیں کر پاتا۔ تو قرآن مجید یہ کام کرتا ہے کہ وہ پیدائشی مسلمانوں کو ایمان کی ایسی روشنی دیتا ہے جو گویا کہ انہیں یقین کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بیان سے حاصل ہوتا ہے جس کو قرآن مجید بہت دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنائی ہے جس کے اوپر قرآن مجید توجہ دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داستان ہے جس میں وہ سزا و جزا برپا ہوئی، جو آخری دفعہ گویا کہ سمجھیے کہ دنیا میں خدا کی عدالت لگی جب ماننے والوں کو دنیا کا بادشاہ بنایا گیا اور منکروں کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ پہلے سے بتا کے کیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں جو یقین پیدا کرتی ہیں۔ تو جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی یہ آتی ہے کہ آدمی فرشتوں کو اپنے ساتھ گویا کہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی ایک ایک قدم پر جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو وہ لکھ رہے ہیں، اور خدا کو وہ دیکھتا ہے کسی درخت کی لہلاتی ہوئی شاخوں کے اندر، چلتی ہوئی ہوا کے اندر، دمکتے اور چمکتے ستاروں کے اندر، ڈوبتے اور نکلتے سورج کے اندر، غرض کائنات کے ہر رنگ میں وہ خدا کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اور خدا کی ثنائی انہیں خدا کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اپنے سامنے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخرت کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہنم کے عذابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا، جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ چند لاکھ سال پہلے تک، چند کروڑ سال پہلے تک ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی رہ نہیں سکتا تھا، اور ایک جنت ہے جو اس وقت یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات بھی جنت بنا دی جائے گی، اور اسی طریقے سے وہ جہنم کا بھی یقین کر لیتے ہیں۔ تو یقین کی اس منزل پہ پہنچنا یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اگر آپ کے اندر یقین پیدا نہیں ہو رہا تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن دوبارہ پڑھیے، آپ نے ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھا۔